اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان 3 صحابیات کے صبر کے واقعات۔ جنگ احد جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا امتحان والا مرکز رہا، تقریباً 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، بہت سے اس میں زخمی ہوئے، اور خاص طور پر ایک بڑا نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی کی شکل میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں زخمی کر دیا گیا، اور پھر آپ کے قتل ہونے کی افواہ تک پھیلا دی گئی۔ بہت سے کافروں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ محمد کا قتل ہو چکا ہے، اور بعض صحابہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بس ایک افواہ تھی جو کچھ لوگوں نے پھیلا دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، کیونکہ دین کو بھی مکمل ہونا ہے، شریعت مکمل نازل ہونی ہے۔ جنگ احد کے اختتام پر خواتین کا جو کردار تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں ساری دنیا کو پیغام دیتا ہے، ساری دنیا کی خواتین کو، کہ جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دین کے لیے قربانی دے رہے تھے ایک مرد ہونے کی شکل میں، وہیں پر صحابیات رضی اللہ عنہن وہ بھی قربانی دے رہی تھی ایک عورت ہونے کی شکل میں۔ یہ درس دیا جا رہا تھا کہ دین کی خدمت کے لیے مرد اور عورت دونوں کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ عورتوں کو یہ پتہ تھا کہ جو صحابہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں یہ شہید ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ جنگ میں کامیاب ہو کر واپس پلٹیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی لاشیں واپس گھر پر آئیں، لیکن وہ صحابیات اپنے شوہروں کو جنگ کے میدان کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں، ان کے راستے پر رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں، نہ اپنے باپ کو روکتے ہیں، نہ اپنے بھائیوں کو روکتے ہیں، نہ اپنے بیٹوں کو روکتے ہیں، نہ اپنے شوہروں کو روکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے سب سے بڑا دردناک پہلو یہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی مرد کسی جگہ قتل کر دیا جائے۔ اگر بیٹی ہے تو اس کے لیے باپ، اگر بیوی ہے تو اس کے لیے شوہر، یہ مکمل دنیا ہوتی ہے ان کے لیے۔ بیٹی کی نظروں میں، بیٹی کی زندگی میں باپ کا قتل ہو جانا یہ بیٹی کے لیے بے سہارا ہونے کی طرح ہے، یا بیوی کی زندگی میں اس کے شوہر کا قتل ہو جانا یہ اس کے لیے بے یار و مددگار ہو جانے کی طرح ہے۔ لیکن ان کا اس بات پر صبر کرنا کہ ہمارے شوہر دین کے لیے قربان ہونے کے لیے نبی کا ساتھ دیں اور احد کے میدان میں چلے جائیں، یہی بڑی قربانی تھی۔ اور پھر دوسری قربانی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنی کانوں سے اپنے گھر کے لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے سنتے ہیں، جب انہیں خبریں ملتی ہیں کہ ان کے فنا شخص شہید ہو گئے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اور کسی کا شوہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان سے واپس آ رہے تھے،
تو بہت سی خواتین مدینہ شہر سے باہر نکل کر جنگ احد سے آنے والے لوگوں سے خبریں معلوم کر رہی تھی، کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، جنگ کون سے نتیجے تک پہنچی ہے، کون کون زندہ آ رہا ہے اور کس کا انتقال ہو گیا، کس کی شہادت ہو گئی، یہ خبریں لینے کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی، میرے ماموں اور میرے شوہر، یہ تینوں وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے بھائی وہ شہید ہو گئے، آپ کے بھائی عبداللہ بن جحش وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا ماموں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر کہا آپ کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر وہ رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، رونے لگے۔ نبی نے فرمایا ان زوج المرأة منها لبمکان، بھائی کے شہادت کی خبر سنی ہے، صبر کر لیا، ماموں کی شہادت کی خبر سنی ہے، پھر بھی صبر کر لیا، لیکن جیسے ہی شوہر کی شہادت کی خبر سنی رونے لگ گئی۔ ان کے لیے بھی دعا کی، پھر بھی صبر کیا، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ ایک عورت کے لیے اس کی زندگی میں اس کے شوہر کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا ان زوج المرأة منها لبمکان، جب آپ نے دیکھا کہ شوہر کے انتقال کی خبر سننے کے بعد رونے لگی ہیں، تو کہا کہ واقعی ایک عورت کی زندگی میں شوہر کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ ایک دوسری خاتون بنو دینار سے اس کا تعلق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی جنگ احد میں گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ آپ کے والد بھی گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ کے شوہر بھی گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ بھی گئے تھے۔ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کا حال کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ نبی کیسے ہیں، اس لیے کہ خبریں اس طرح سے آ رہی تھی کہ نبی کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے والد چلے گئے، میرے بھائی، میرے شوہر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی کے بارے میں مجھے خبر دو۔ صحابہ نے کہا نہیں، نبی موجود ہیں، نبی موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا ارونی حتی انظر الیہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دکھا دو کہاں ہے نبی۔ جب تک میں انہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا وہ دکھائی دے رہے ہیں، وہ نبی دکھائی دے رہے ہیں۔ جس وقت انہوں نے نبی کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت کمتر ہو گئی، اب کوئی مصیبت نہیں رہی، آپ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی بخشی، آپ کو زندہ رکھا، آپ کی حفاظت فرمائی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کو بھیج کر تم لوگوں پر احسان کیا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا ہونا۔
تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کے بعد اب آپ موجود ہیں، لہذا اب کوئی مصیبت، میرے والد کا انتقال، میرے شوہر کا انتقال، میرے بھائی کا انتقال، یہ مصیبت ضرور ہے، لیکن آپ ہیں تو اب کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ آپ بھی میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے۔ ایک تیسری خاتون تھی کبشہ بنت عبید الخزرجی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، آپ سواری پر تھے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ جیسے دیگر خواتین آ کر صحابہ سے، نبی سے لوگوں کا حال معلوم کر رہے تھے، کیا ہوا، کون کون واپس آئے ہیں، کون کون شہید ہوئے، کون زخمی ہوئے، خبریں لینا چاہا۔ سب کو اپنے گھر والوں کی فکر تھی کہ ہمارے گھر کے سب لوگ گئے ہوئے تھے، کون ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بوڑھی تھی، وہ بھی نکلی ہیں اپنے بیٹوں کی خبریں لینے کے لیے۔ ان کے بیٹے ایک سعد اور دوسرے عمرو۔ سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، یہ میری والدہ ہے۔ کہا اب ان کو ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر سنائیں گے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دو بیٹے گئے تھے، ایک بیٹے تو نبی کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اما اذ رأیتک سالما فقد استویت المصیبہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیا، اب کوئی مصیبت نہیں رہی، ساری مصیبتیں میرے لیے ختم ہو گئی۔ یہ صحابیات ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کے لیے قربانی دینے والی خواتین ہیں۔ وہ صحابہ جنگ میں گئے، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں، ان کے مقدر میں شہادت لکھی تھی تو وہ شہید ہو گئے، کامیابی لکھی تھی زندہ ہو کر واپس آنے میں تو وہ کچھ زندہ ہو کر واپس بھی آئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے۔ اور ادھر گھروں میں جو خواتین تھی انہیں پتہ ہے کہ ہفتے کا دن ہے، صبح کے وقت سے جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ کی طرح طرح کی خبریں مدینہ میں پہنچ رہی ہیں۔ اگر یہ پتہ ہو کسی خاتون کو کہ میرا شوہر ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، سب جنگ کے میدان میں ہیں، پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا ہو رہا ہے، تو یہ دن ان کا کیسے گزرتا ہوگا؟ یہ دن بھر کا جو لمحات تھے، یہ لمحے کیسے گزر رہے ہوں گے؟ کیا انہوں نے کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا؟ لمحے لمحے میں ان کے اپنے اپنوں کی شہادتوں کی خبریں ملتی ہوگی۔ اور پھر اتنا صبر کرنے کے بعد جب واپس حقیقت میں انہیں وہ خبریں ملی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہیں کہ یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، ہم نے تو آپ کے قتل کی خبریں سنی تھی، آپ موجود ہیں، میرے والد کے موجود ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی، میرے بھائی چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں، میرے شوہر چلے گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ موجود ہیں، اللہ کے سب سے محبوب انسان، دنیا میں سب سے محبوب انسان، ہم سب کے محبوب۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک حتی اکون احب الیہ من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اس کی اولاد سے،
والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ صحابیات نے وہ کردار نبھا کر دکھایا کہ ہمارے نزدیک ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ان سب سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ صحابیات کی قربانی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ان صحابیات کا نام لے لے کر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں، ان پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کا بڑا مفکر سمجھتے ہیں، بڑا علامہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں صحابی کی ایسی غلطی نکالی، پورے بازار میں نیلام کر دیا۔ ذلیل کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اور ان کی بیویوں کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے دور کے لوگ تھے، وہ ایسے زمانے کے لوگ تھے جب ترقی نہیں تھی۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، ہم سائنس کی دوڑ میں آگے نکل گئے، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت بولو۔ میرے صحابہ کا مطلب صحابہ ہوں، صحابیات ہوں، سب، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، سب صحابی ہیں۔ جس نے بھی نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، وہ سب صحابی ہیں۔ لہذا کسی بھی شخص کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنا یہ بہت بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس طرح سے صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین نے اس طرح قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ دین کے لیے جس طرح ان کے مردوں نے، ان کے شوہروں نے، ان کے بھائیوں نے، ان کے والدین، ان کے والد نے قربانیاں دی ہیں، ویسے ان عورتوں نے بھی قربانی دی ہیں۔ اور زندگی میں ہمیشہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دین کے لیے قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے گھروں میں، شوہر، باپ، بیٹا اور بھائی، ان سب کی تربیت میں، ان سب کی ذہن سازی میں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اگر خراب ہوں، ماں اچھی نہ ہوں، شوہر بیوی اچھی نہ ہوں، بیٹی اچھی نہ ہوں، بہن اچھی نہ ہوں، یہ اگر یہ چار خاتون، چار پانچ خواتین یہ بد زبان ہوں، بدخلق ہوں، تو شوہر خراب ہو جاتا ہے، بیٹے خراب ہو جاتے ہیں، باپ خراب ہو جاتا ہے، بھائی خراب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے بھی۔ اور کئی مرتبہ اسے دیکھا گیا ہے کہ یہ خواتین اچھے ہیں تو انہوں نے بہت سے مردوں کی صحیح تربیت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی گھروں میں جو خواتین ہیں انہیں بھی دین کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے، دین پر ثابت قدم رہنے، دین کو اختیار کرنے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے کاموں میں اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے باپ، ان سب کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی دین کی دعوت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔